الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم كما تحب وترضى. یہ 3 آیتیں پڑھی گئی ہیں سورہ اعراف کی 9 پارے کی. ان 3 آیتوں کی روشنی میں ہلکا سا قرآن کا ترجمہ اور مطلب سنانا ہے اور اس کے بعد ایک مسئلہ اور عرض کرنا ہے. جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اللہ رب العالمین نے ان آیات بابرکات میں ایک معاہدے کا ذکر فرمایا جو اللہ نے ہم سب سے لیا تھا، اور پھر اس عہد اور معاہدے کی یاد دہانی کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے اور یہ دین کے سیکھنے سکھانے کا نظام قائم فرمایا. واقعہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا تو اللہ رب العالمین نے، یہ واقعہ ترمذی شریف میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، آدم علیہ السلام کی تخلیق جب مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا. پہلی مرتبہ ہاتھ پھیرا تو بہت ساری اولاد حضرت آدم علیہ السلام کے پشت سے نکلی جو سفید رنگ کی تھی. آقا فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بار اور ہاتھ پھیرا تو آدم علیہ السلام کی پشت سے بہت ساری اولاد، بہت سارے مرد و عورت نکلے جو کالے رنگ کے تھے. سائز بہت چھوٹا تھا، جسم بھی تھی، روح بھی تھی، دونوں چیزیں تھیں، عقل بھی تھی، فراست، فہم و سب تھی، جیسا بھی ہے ہمارے اندر، اچھے برے صحیح غلط کی تمیز. جو سفید رنگ کے تھے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ میں نے جنت کے لیے پیدا کیے ہیں، اور جو یہ کالے رنگ کے تھے اللہ رب العالمین نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ اولاد میں نے آدم کی جہنم کے لیے پیدا کی. اور آقا فرماتے ہیں ساری اولاد اللہ نے باہر نکال دی جتنی بھی قیامت تک آنے والی ہے آدم کی اولاد میں سے. سب کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا، فہم و فراست دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک عہد لیا جس کا یہاں پر ذکر ہے الست بربکم. ساری آدم کی اولاد اللہ کے سامنے حاضر ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے معلوم کر رہا ہے کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں. تو اللہ فرماتا ہے اور حضور نے بھی حدیث میں فرمایا سب نے، ساری اولاد آدم نے ایک زبان ہو کر کہا بلا، کیوں نہیں اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پالنہار ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے. یہ عہد اور پیمان، یہ وعدہ وعید اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے اور جتنے بھی قیامت تک آنے والے ہیں سب سے لیا ہے، اور ہم سب نے اس کے جواب میں بھلے سے دنیا میں آ کے وہ ہندو، کافر، عیسائی، یہودی بن گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ یہی اقرار کرتے آیا تھا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہم گواہی دیتے ہیں. اس عہد کا نام ہے عہد الستو، کیونکہ اس میں لفظ آیا الستو بربکم، 2 لفظ ہیں الستو اور بربکم. تو اس جو عہد کا نام ہے عہد الستو ہے، اور حدیث میں بھی اس کو اس الفاظ سے یاد کیا گیا ہے عہد الستو. اب یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ
ہمیں سے کسی کو وہ عہد یاد نہیں ہے کہ اللہ نے کبھی ایسا عہد لیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو چلیے بہت پرانی بات ہو گئی، آدم علیہ السلام کب پیدا ہوئے تھے. ہمیں اور آپ کو تو اپنے بچپن کی بھی باتیں یاد نہیں رہتی ہیں. تو اگر یہ عہد یاد نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ نعوذ باللہ قرآن میں غلط لکھا ہے. ہمارے بچپن کی باتیں، ڈھیروں باتیں ایسی موٹی موٹی باتیں، مین باتیں تو یاد ہیں، اور اس میں سے بھی کچھ یاد نہیں رہتی. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ ہمیں تو یاد نہیں کب لیا، کیسے لیا، یہ قرآن کے مقابلے میں یہ باتیں وزن نہیں رکھتی ہیں، کیونکہ انسان اپنے پیدا ہونے کے بعد بھی بہت ساری باتوں کو بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے نبیوں کے بھیجنے اور نبیوں کے مبعوث فرمانے کا سلسلہ قائم فرمایا، اور اس کے بعد قرآن میں اس عہد کا ذکر فرمایا تاکہ قیامت تک قرآن پڑھا جائے اور قرآن کے اندر اس عہد کا ذکر آتا جائے اور لوگ اس کو یاد رکھیں. تو ترجمہ سماعت فرمائے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ. اس وقت کا تذکرہ کیجئے اے نبی کہ جب آپ کے رب نے تمام اولاد آدم کو نکالا ان کی پشت سے. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی کے اوپر گواہ بنایا اور ان سے پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا. تو سب نے کہا کیوں نہیں اللہ، آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. یہ اللہ نے عہد لیا، کیوں لیا؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے لیا کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ اِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. اے اللہ تعالیٰ ہم تو تیرے رب ہونے سے غفلت میں تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا تو ہمارا رب ہے. اب یہ عہد لے لیا تو اب کوئی اس کا بہانہ نہیں بنائے گا. او تقولوا، یا ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن یہ کہنے لگو انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم ایمان نہیں لائے تو ہمارا کیا قصور، کیونکہ ہم اشرک آباؤنا من قبل، ہمارے باپ داداؤں نے شرک کیا، ہم ان کے گھر میں پیدا ہوئے. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم بھی ان کے اولاد اور ان کی نسل بن گئے. أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. تو کیا اللہ تعالیٰ تو دوسروں کی غلطی کی وجہ سے ہمیں عذاب دے گا؟ یہ بات نہ کہنے پڑی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور اسی طرح ہم قرآن میں آیتوں کو کھول کھول کر سمجھاتے ہیں تاکہ لوگ اپنے رب کی طرف واپس آ جائیں. جو اللہ سے گمراہ ہو گئے، اللہ کے راستے سے ہٹ گئے، دور چلے گئے، اللہ فرماتے ہیں ہم کھول کھول کے قرآن کے اندر آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اپنے پروردگار کی طرف واپس آئیں اور اللہ کے فرم بردار ہو کر زندگی گزاریں. تو یہ قرآن کی چند آیتوں کا ترجمہ ہو گیا. اس کے بعد دوسری بات یہ یاد دہانی کرانی ہے کہ کل کو ہے 25 دسمبر، جس میں بعض جو ہیں مشرک اور کافر لوگ ایک تہوار مناتے ہیں اور بڑے عالمی پیمانے پہ وہ تہوار منایا جاتا ہے کرسمس. تو 25 دسمبر کا جو ہے وہ کرسمس ڈے ہے، عیسائیوں کا تہوار ہے اور سب سے بڑا تہوار ہے. عیسائیوں کا سب سے بڑا تہوار ہے یہ کرسمس. جیسے ہماری میٹھی عید ہوتی ہے نا سب، ایسے عیسائیوں کا سب سے بڑا کرسمس ہے. تو اس میں ان کا یہ عقیدہ ہے، کیوں مناتے ہیں ہم عید جیسے کیوں مناتے ہیں، ایسے ہی وہ کرسمس کیوں مناتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ 100 بار. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی دن 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ کے یہاں بیٹے کا جنم ہوا تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام. نعوذ باللہ. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا، کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹا ہوا، یہ اللہ فرماتا ہے اتنی بھاری بھرکم بات ہے، اتنی سنگین بات ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. یہ اتنا بھونڈا لفظ ہے کہ اگر اس لفظ کو کوئی باڈی دی جائے، کوئی شریر دی جائے اور وہ کسی بھاری بھرکم پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی اس لفظ کے بھاری ہونے سے چورا چورا ہو جائے، زمین پھٹ جائے، آسمان بھی پھٹ جائے. اتنا سخت جملہ ہے کہ نعوذ باللہ کوئی کہے اللہ کی اولاد. تو ہمارے نوجوان ساتھی جو ہیں دیکھم داکھ میں یا اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنے کے لیے ہم بھی پڑھے لکھے ہیں، ہمیں بھی
بھی پتہ ہے کرسمس کیا ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو پڑھا لکھا ظاہر کرنے، ماڈرن ظاہر کرنے کے لیے وہ اسٹیٹس لگا دیتے ہیں بھائی میری کرسمس اور ہیپی کرسمس. تو یاد رکھیے بڑا شرکیہ عمل ہے. کسی کو بھی راضی خوش کرنے کے لیے آپ ہرگز نہ زبان سے کہیں نہ موبائل پہ اس کا اسٹیٹس وغیرہ لگائیں، کیونکہ یہ کھلی ہوئی شرکیہ اور کفریہ بات ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں بیٹا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ ہو سبحان. تو یہ آپ کو یاد دہانی کرانی، پچھلے ہفتہ بھی میں نے پچھلے 25 دسمبر کو بھی یاد ہے مجھے، میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے یہ یاد دہانی کرائی تھی. کل کو دن آ رہا ہے تو میں یاد دہانی کرا رہا ہوں تاکہ ہم آپ اس سے بچیں اور اپنے متعلقین کو، اپنے گروپ کو جو آپ کے ٹچ میں ہیں انہیں بھی یہ مسئلہ بتا دیں کہ یہ بڑا واہیات کام ہے. ایسی کرسمس کی مبارکباد نہ دیں نہ لیں اور نہ اس کا اسٹیٹس لگائیں. اور یہ ذرا سمجھیں کہ ایسی فیشن میں آ کے، ماڈرن پنے میں آ کے یہ ایسی خرافاتوں میں لوگ شامل ہو جاتے ہیں پتہ لگا ایمان کے لالے پڑھنے والے. تو جانکاری حاصل کریں، نالج حاصل کریں، اس کے بعد کچھ کیا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہ ہر طرح کی خرافات سے، بدعات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین پروردگار تیرے قرآن کے نام پر یہاں چند منٹ جمع ہوئے، یا اللہ اسے قبول فرما اور آخرت کے لیے زبردست ذخیرہ بنا. وآخر دعوانا الحمدللہ.